اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کی، ایک بہت ہی خوبصورت کوشش کی، اور یہ کوشش کی ہے پاکستان کے ایک سرکاری افسر نے، اور یہ سرکاری افسر وہ سرکاری افسر ہیں جنہیں ایک انٹرنیشنل تنظیم کی طرف سے موسٹ آنیسٹ پروفیشنل آف پاکستان کا بھی خطاب مل چکا ہے، اور یہ تو اپنے اندر ایک الگ اچیومنٹ، انٹرسٹنگ چیز ہے سب سے۔ لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رائے منظور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیکرٹری ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کی اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب سے جڑے ہوئے انعامات کے حوالے سے۔ السلام علیکم منظور صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم چاہیں گے کہ یہ جو کتاب جو آپ نے لکھی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس پر بتائیں کہ اس کتاب میں آپ نے کیا شامل کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ بنیادی طور پہ کئی سالوں سے میں اس پہ کام کر رہا تھا، اور کام بیسیکلی ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے کی جس کا نام ہے کریکٹر۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو ان کی جو امت ہے وہ بھی تمام امتوں سے بہتر ہونی چاہیے جی۔ اور ہماری جو اخلاقی حالت اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں، اس طرح کا معاشرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ ایک برائیوں کی لسٹ بنائیں، جھوٹ، غیبت، فراڈ، 2 نمبری، رشوت، ملاوٹ، آپ نام لیتے جائیں اور تسلی سے بے شک بیٹھ کے بنا لیں، وہ ساری کی ساری برائیوں کی لسٹ آپ کو ایک محلے یا ایک بازار یا ایک دفتر میں مل جائے گی۔ اچھا، اب دس واز پارٹ اے آف دا سٹوری۔ پارٹ بی یہ تھا کہ اس کا کیا جائے، کیا ہو سکتا ہے اس کا۔ اچھا، سرکاری سطح پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کرے گورنمنٹ اس طرف لگے اور پریکٹیکلی لگے تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ 2-3 دن میں سلیبس میں چیز ڈل سکتی ہے، اس کے یونیورسٹیز، کالجز، مسجد، میڈیا، سب کچھ۔ اچھا، انڈیویجول سطح پہ میرا یہ تھا کہ میں خود کیا کر سکتا ہوں، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی اور بڑی ریسرچ کے بعد آئی کہ اس سب بیماریوں کا علاج جو پاکستان میں بیماریاں اس وقت ہیں نا، اس کا علاج ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واشنگ مشین سے مسلمانوں کو ایک دفعہ گزارا جائے تاکہ ان کی دھلائی ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے لیے میں نے کتاب لکھی، آئی وانٹڈ ٹو بیسیکلی ریکمینڈ اے بک، لیکن وہ مجھے کوئی کتاب اس طرح لگی نہیں۔ میرے 7 جلدیں ہیں، پھر وہ 2 شنبہ سے باہر نہیں نکلے، تو کافی ساری وجوہات، کچھ فقہی مسئلے تھے، تو میں نے پھر خود کتاب لکھی تاکہ یہ ایک بالکل ان بائسڈ کسی فقہ کی کتاب نہ ہو، یہ مسلمانوں کی کتاب ہو، اور اس میں آج کل کی زبان میں سادہ الفاظ میں کچھ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھایا جائے۔ تو اس کو پھر میں نے انسینٹیوائز، مجھے اندازہ تھا کہ مطلب مشکل ہے کہ لوگ کتاب پڑھیں ٹک ٹاک کے ہوتے ہوئے، تو اس پہ 50 لاکھ روپے کے انعامات رکھے ہیں کہ آپ کتاب پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ یہ انسینٹیو پر ہم آتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ایسپیکٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں صرف پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ظاہر ہے ایک عام آدمی، دیکھیں دین پہ ہمارے ہاں کنٹرول، یا ہم جس کو کہہ لیں نا کہ اتھارٹی جو ہے ہم سمجھتے ہیں علماء کرام کی ہے۔ عام آدمی اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب لکھ دے یا ان کی سیرت کو لوگوں کے لیے عام الفاظ میں ایکسپلین کر دے، جو سمجھنے میں یا تو بہت آسان ہو یا لگ رہا ہو کہ بھائی یا اس آدمی نے بڑا آسان بنا دیا ہے بھائی ان کی زندگی کو ہمارے لیے، تو وہ کوئی بہت زیادہ اس ایک گروپ آف پیپل میں یا گروپ آف کمیونٹی آف پیپل میں بہت زیادہ، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا اس پر علماء کرام کی طرف سے؟ اچھا، مزے کی بات ہے، مجھے بہت اچھا رسپانس آیا ہے، بھی ہو جاتے ہیں وہ، اور نہیں غالباً یہ پہلی کتاب ہوگی یا شاید ماڈرن دور میں پہلی کتاب ہوگی۔ پیج نمبر 5 پہ جو انتصاب ہے نا، وہ بھی میں نے علماء کرام کے نام پہ کیا ہے۔ دیکھیے، وہ علماء کرام کے ہم جتنے الزامات لگاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں نے اس میں لکھا ہے کہ ہر مسجد، کوئی ایک مسجد پاکستان میں بتا دیں جس میں اذان نہ ہوتی ہے اور جس میں باقاعدہ نماز نہ ہوتی ہے، کوئی سردیوں میں بتا دیں کہ فجر کی کوئی اذان مس ہو جاتی ہو، تو میں تو علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ ہاں، مجھے 2-4 لوگوں کے فون آئے علماء کرام کے، جی کہ آپ کی زبان بڑی سادہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، یہ جو آپ نے عربی فارسی بیچ میں ٹھوس کے اس کے فکرے گھڑ گھڑ کے بنائے ہیں، اس سے آپ نے امت کو کون سا 7ویں آسمان میں پہنچا دیا تھا جو میں نیچے لا رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں نے کانسیپٹ کلیئر کرایا ہے بندے کا۔ ہمارے بے شمار لوگ ابھی بھی دیکھیں نا، آپ میں ہم ایک طرح کے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو اتنی جنرل نالج ہے۔ اچھا، لوگوں کو نہیں نالج، لوگ ابھی بھی اکثریت ہماری جو ہے، جو اس اسٹوڈیو سے باہر ہے، بہت ہیوی میجارٹی، وہ مکہ مدینہ کو ایک ہی شہر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی مکہ مدینہ میں یہ بات ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیچ میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ ہجرت حبشہ، ہماری ہجرت حبشہ 2 دفعہ، ہجرت حبشہ اول، ہجرت حبشہ دوم، 2 دفعہ ہمارے صحابہ کرام نے جا کے حبشہ میں پناہ لی، اور ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اچھا، حبشہ نام کا کوئی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں ہے، وہ ہے ایتھوپیا اور ایریٹریا کو ملا کے کہتے ہیں۔
ایتھوپیا میں قید پڑ گیا چند سال پہلے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ بھائی یہ وہ ملک ہے جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے صحابہ کرام پہ, اور وہ بھی مطلب جو بڑے کبائر صحابہ تھے عثمان غنی اور باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا وہ ہم میچ ہی نہیں کر سکے, وہ ادھر بھوکے مرتے رہے, ہم نے کہا جی مرتے ہیں تو مرتے رہے. ابھی میں نے کسی سے فارن آفس میں ریکویسٹ کی کپل آف ڈیز بیک, کسی دوست سے, میں نے کہا یار ایتھوپیا والوں کی ایمبیسی کھلی ہے تو ان کا مجھے کانٹیکٹ نمبر شمبر, اس نے کہا خیریت, میں نے کہا ان کی میں نے دعوت کرنی ہے. اس نے کہا کیوں, کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی کام یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بڑوں پہ, ہمارے صحابہ کرام پہ احسان کیا ہوا ہے اور ہمارا فرض تو بنتا ہے. دیکھیں ہمیں وہ جوڑا ہی نہیں گیا. آپ ان سے کہنا دعا کرے, وہ کہتے ہیں جی اللہ آپ کی والدہ کو کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بھئی آپ مکمل کہہ رہے ہیں اور جلدی کہہ دے. اچھا اب جیسے ہم کوئی بھی گاڑی آپ دیکھیں گے پیچھے لکھا ہوگا ماں, ہم نے مشکل بنا دیا. اچھا ایک میں پوچھنا چاہوں گا, بس مجھے 10 سیکنڈ دیں گے, 10 سیکنڈ. الرحیق المختوم بہت بڑا جو ہے وہ ایک, جی پلیز. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کوئی گاڑی دیکھیں گے نا پیچھے لکھا ہوگا ماں کی دعا, تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کا مطلب اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے. اچھا ماں کی دعا ہے تو کیا باپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ مطلب ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہے, لیکن باپ کا بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دعا اولاد کے حق میں. اچھا میں نے ماں کے رائٹس لکھے ہیں, پھر باپ کے لکھے ہیں, پھر اولاد کے بھی لکھے ہیں, اولاد کا بھی حق ہے, 3 صفحے اولاد پہ بھی لکھے ہیں. اچھا اس طرح کر کے میں نے چیزوں کا کانسیپٹ کلیئر کیا. ابھی جو 2 لوگ آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, ہم زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, وہ عشر کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں. اچھا جو چیز آپ پہ فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ پہ فرض ہے. جیسے اب آپ کو یہ ٹی وی کا, میڈیا کی چیزیں ٹیکنیکل آپ نے ساری سیکھی ہیں نا, اچھا مجھے اپنا کام آتا ہے سرکاری, اس طرح یہ فرض ہے کہ ہم وہ سیکھیں. ہمیں تو غسل کرنے کا نہیں پتا. تو یہ بیسیکلی 2 کتابوں کا بلینڈ ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, اور اس میں ہر ٹاپک پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں موسٹ ماڈرن طریقے سے. کانسیپٹ کلیئر کروایا ہے. توبہ کرنی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ, اور وہ قرآن حدیث کے مطابق. جی ہاں اچھا اب میں چونکہ سیرت کے حوالے سے ہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی سیرت کے حوالے سے اور بہت ساری ایسے کتب ہیں. اب جیسے علامہ شبلی نعمانی صاحب کی اور سلیمان ندوی صاحب کی جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر اس کے علاوہ الرحیق المختوم بہت بڑی مشہور دنیا میں پذیرائی ہوئی اس کتاب کی. تو اس میں ہمیں آپ کی کتاب میں اور ان کتابوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ اچھا شبلی نعمانی صاحب کی اور یہ جو الرحیق المختوم آپ نے بتائی ہے, یہ دونوں بہت مستند کتابیں ہیں. اب شبلی نعمانی صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ان کی 7 جلدوں کا مطلب ہے 7 کتابیں اتنی. اچھا یہ کیونکہ مقابلہ ہم نے سب کے لیے اوپن کیا ہے, اس میں آپ دونوں بھی حصہ لے سکتے ہیں, میں بھی لے سکتا ہوں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چھوٹا بڑا, کوئی ہم نے قید نہیں رکھی جینڈر کی, بالکل اینی بڈی. اور سب کو اچھا بات ہے ذرا ٹیلنٹ سامنے آئے پوری قوم کا, یہ جو ہم بڑے مقابلہ دان بنے ہوئے ہیں سارے. جی میں نے CSS کیا ہے, میں نے PMS کیا ہے, آپ نے بھی بڑے سارے گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں. تو اچھا اس میں پھر میرا یہ تھا کہ ایک کتاب ایسی ہو کہ اب 7 جلدیں تو یاد ہو نہیں سکتی. الرحیق المختوم کا یہ ایشو ہے کہ وہ تھوڑی موٹی کتاب ہے, یعنی اس سے تقریباً 1.5 گنا ہے, اور کچھ اس کی لینگویج کے بھی ایشوز ہیں, پرانی تھوڑی سی پرانی ہے. اچھا میں نے اس کو بالکل موسٹ ماڈرن, جیسے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, دیکھیں نا ہماری ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. اچھا ماجدہ ہماری عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا, تو میں نے ماجدہ نکال دیا بیچ میں سے کہ عام بندہ کنفیوز نہ ہو کہ ماجدہ تھا یا آمنہ تھا یا ماجدہ آمنہ تھا. ایک لائن میں نے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کیا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. اب جو آپ نے یہ انعام کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ انعامات اس طرح ہیں جی کہ یہ اس کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ابھی ہم اکتوبر میں کروا رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ ایجوکیشن ادارے ابھی کھلے ہیں تو ابھی ہم اس کو دسمبر یا جنوری میں لے کے جائیں گے. 2-3 مہینے اس کو آگے کر دیا ہے. اچھا اس میں یہ ہے جی کہ پہلا انعام 20 لاکھ روپے کا, اور 100 لوگوں کے نام دے گی. ہم نے کہا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں بندہ سوچتا ہے آئے نہ آئے, چلے 100 لوگوں کو 50 لاکھ تو انشاءاللہ ہم دیں گے کم سے کم, اور اللہ ہمیں توفیق دے اس سے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ اس کتاب کی یہ جو ہمارا ایڈ ہے بیک سائڈ پہ میں نے لکھا ہے یلو کلر میں, ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کے لیے کوئی چندہ کوئی ڈونیشن نہیں لے رہے, اپنے سورسز سے کر رہے ہیں. تو یہ انعام کہاں سے آئے گا سر؟ انعام کی رقم کہاں سے آئے گی؟ انعام کی رقم ایسے ہے جی, کچھ میں نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہے, اور کچھ میری والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کا گولڈ تھا, زیور تھا ان کا, وہ ہم نے بیچا ہے. اور بیسیکلی ہم نے اس کے لیے 80 لاکھ روپے ہم نے رکھے ہیں کہ 50 لاکھ تو ہم نے کم سے کم دینا ہے, بلکہ ابھی ہم نے اس کو 1 کروڑ روپے کر دیا ہے. باقی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, کچھ جگہ ٹرانسپورٹ ہمیں فری دینی ہوگی, کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو ایک پروجیکٹ کا, اور یہ انشاءاللہ پہلا اور آخری نہیں ہے, یہ پہلا ہے. اس یاد کرنی ہوگی کتاب, یہ بھائی جان ساری یاد کرنی ہوگی. آپ تو 2 ہفتوں میں کر لیں گے انشاءاللہ, ضرور ٹائم نکالیں. اور یہ ہر مسلمان تک میں آپ کی وساطت سے ایک ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہوں, 034411882211. یہ اس سیرت النبی کے پروجیکٹ کا نمبر ہے. اچھا اس پہ جسٹ ایک میسج کر دیں, آپ کو PDF میں کتاب, داخلہ فارم, ہر چیز مل جائے گی. اور دوسری پارٹی کی انویسٹمنٹ ہے 0, جی سب فری ہے.
کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، زبردست آپ خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاوش کا اجر دے سر. آمین. بہت شکریہ آپ کا سر. اور ہم اس کتاب ذرا لیتے بھی ہیں اور اس کتاب کو ذرا یاد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ذرا کچھ جاننے کے لیے اور کچھ انعام کے لیے، دونوں چیزوں کو آپ نے ملا لیا. علم کے لیے اور سیدھا ہونے کے لیے، سیدھا ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہونی چاہیے. رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین